جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے پیسفل طریقے سے رہ رہے تھے، they had no problem، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا، there is no problem in the family، بزنس صحیح چل رہا ہے، جاب چل رہی، everything is fine۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس قوم نے، ان بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے ناشکری کی، یہ گناہوں کی طرف چلے گئے، یہ گناہوں میں ڈوب گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو بھوک، فقر اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما كانوا يصنعون، جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتے ہیں اور یہ میس لیول پہ بھی ہوتے ہیں، یہ کمیونٹی لیول پہ بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک یہ بھی مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو، اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں خود ہی اس کو سنبھال لوں گا، میں تمہارے ساتھ تو ایسی ویسی کوئی چیز نہیں کر رہا ہوں، I'm not harming you in that sense۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کر لیجئے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القائم علی حدود اللہ والمدہن فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فی البحر، کہ دو گروپس کے بارے میں بتایا، ایک گروپ تو وہ ہے جو دین پر استقامت دکھاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور دوسرا گروپ یہی مائنڈ یور اون بزنس والی مینٹیلٹی کا ہے۔ یہ لوگ ایک کشتی میں ہیں، there is the upper deck and the lower deck۔ اب نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم نیچے ہی سے لکڑی میں ہول کر لیں تاکہ ہمیں اوپر نہ جانا پڑے اور ہمیں یہاں ہی سے پانی مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو ان ترکوہم بما ارادوا ہلکوا وہلکوا جمیعا، اگر اوپر والے ان کو ایسا کرنے دیں تو پھر نیچے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ نہیں سکیں گے، everyone will perish، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوهُمْ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اور اگر اوپر والے نیچے آ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، روک لیں گے کہ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، جو تم کام کرنے لگے ہو اس سے تم بھی مارے جاؤ گے اور ہم بھی مارے جائیں گے، ایسا مت کرو۔ اور اگر یہ آ کے روک لیتے ہیں ان کو تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے، تو اس سے خیر پھیلے گی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا is not an option for us، we have to do it۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ نے بیزاری شو کروائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہاں سے ہمیں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو برائی سے نہیں روکتے، لبئس ما كانوا يفعلون، یہ بہت برے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ڈراماز دیکھنا چھوڑتے نہیں ہیں، اور ڈراماز میں کیا پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اٹس آل اباؤٹ vulgarity، انفیڈیلٹی، حرام ریلیشن شپس چل رہے ہیں، اپوزٹ جینڈر کی انٹرمنگلنگ ہے۔ لائک وائز کچھ لوگ نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنے میں بیزی ہوتے ہیں، واٹس ہیپننگ ان دا یونیورسٹیز، ان کیمپسز، ان کینٹینز، ان کیفیز، یہاں تک کہ ورک پلیسز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، یہ تھریٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا مَن، جب یہ لوگ بھول گئے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھتے، ان کو چاہیے تھا کہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتے، صرف نیکیاں کرنا نہیں تھی، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا چاہیے تھا۔ اور یہ لیسن ہے ہر گھر کے بڑے کے لیے، whether it is a father اور a mother، جو بھی گھر کے سربراہ ہیں، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں کے جو لیڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ they should propagate goodness، ان کو نیکی کی طرف خود بھی چلنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ اور جب کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ صرف اس گروپ کو بچاتے ہیں
جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی پہ چلتے ہیں، وہ مائنڈ یور اون بزنس والی مینٹیلٹی پہ نہیں چل رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کیٹیگری کو بجاتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب فتنوں کا دور ہو، فساد بہت پھیل گیا ہو، وہی لوگ بچتے ہیں جو اس فساد کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خیر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسجدوں میں بند کر دے اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اور اپنے آپ کو بخشوائے۔ وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام از اے ہولسم ریلیجن۔ اسلام توبہ کی بھی بات کرتا ہے، اسلام میں پولیٹکس بھی ہے، اسلام پولیٹکس کی بات کرتا ہے، لائک وائز اسلام جہاد کی بھی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم توبہ استغفار کی بات کرتے ہیں، تزکیے کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایز اے مسلم مٹیریلسٹکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بھی بنانا ہے۔ اسلام آپ کو بالکل نہیں روکتا کہ آپ نے نہ پیسہ کمانا ہے، نہ آپ کسی پرٹیکولر ڈومین میں نیش میں ایکسل کریں۔ نو، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اسلام۔ آپ کے اندر جو بھی کیپیبلٹیز ہیں، آپ نے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ ہاں، اپنے آپ کو فزیکلی اسٹرانگ بناؤ۔ یو ہیو ٹو بی ملیٹریلی اسٹرانگ ایز ویل۔ ہر لحاظ سے مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی ڈومین ہے ایک پرٹیکولر بندے کا، اس میں اپنے آپ کو ایکسل کرے اور اسلام کی نصرت کرنے کی کوشش کرے۔ ول ڈسکس 2 more points انشاءاللہ کوئکلی، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کریں گے۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے سنت کے خلاف نہیں کرتے۔ جب بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو حق ایونچولی غالب آ جاتا ہے۔ ہاں، اپیرنٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ کو باطل بہت بڑا لگے اور لگے کہ حق بہت کمزور ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا۔ اللہ تعالیٰ نا ظالموں کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ انتقام بھی لیتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ چلتا آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ 950 سال انہوں نے دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، برا بھلا کہا، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب فرعون کو دعوت دی، فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، تمہاری نہیں چلے گی موسیٰ، یہاں پہ میرا حکم چلے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ ابو لہب، ابو جہل اور کیا کچھ نہیں ہمارے نبی نے فیس کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی ایک وقت آیا فتح مکہ کے موقع پہ بتوں کو توڑتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل ایک لمیٹڈ ٹائم تک تو سروائیو کر سکتا ہے، لیکن اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ That's why Allah says فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا۔ ہم نے ظالموں سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی نصرت کریں، ان کی مدد فرمائیں۔ تو یہاں پہ انڈر لائن کر لیں اللہ تعالیٰ کن کی مدد فرماتے ہیں؟ ایمان والوں کی، جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ اینڈ لاسٹلی it's about time that we as Muslims we should go out of the defeatist mindset۔ یہ جو سائیکولوجیکل ڈیفیٹ ہوتی ہے یہ بندے کو نا بہت مایوس کر دیتی ہے۔ میں ایک آیت کے ساتھ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 87، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور ان کے بھائی کی طرف کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وہاں پہ نماز قائم کرو۔ اب سینیریو یہ ہے کہ اپیرنٹلی اتنا مشکل ہے مسلمانوں کے لیے سروائیو کرنا کہ باہر فرعون ہے، اس کی آرمی ہے، مسلمان باہر کھل کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ کھل کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند نہیں کر سکتے، اور ان کو گھروں میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ لیکن آیت ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں شاید کچھ ایسے مسلمان ہوں جو کہ
کمزور ایمان والے تھے ان کے ذہنوں میں یہ شاید شک پیدا ہوا ہو کہ یہ کیسی بشارت ہے، حالانکہ ہمارے حالات اتنے آکورڈ ہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے کھل کے، ہم دین کی دعوت نہیں دے سکتے، اور کفر کا غلبہ ہے نہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر بنو اسرائیل نے جو اس زمانے کی امت مسلمہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ہاں تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات آپ جان لیں، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے، اور بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے،